अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इस्लामाबाद स्टूडियोज़, वेलकम टू प्रोग्राम ज़िंदगी। आप देखते हैं हर एक हफ्ते के बाद, यानी कि बुध के रोज़ ये प्रोग्राम आप देख सकते हैं K2 की स्क्रीन पर 6 से 7 बजे। सबको टाइम ही पता है, अब 6 तो हो चुके हैं, तो 6 से 7 बजे ये आप जो प्रोग्राम है ज़िंदगी K2 की स्क्रीन्स पर देख रहे हैं। और ये प्रोग्राम बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होता है हमारे व्यूवर्स के लिए। बहुत जो मसाइल हैं वो उनके हल हो जाते हैं, जो उनके औलाद के मसले हैं, इस हवाले से ये प्रोग्राम होता है। और यहाँ पर स्टूडियोज़ में मैं भी होती हूँ, मेरे साथ डॉक्टर अफशा भी होती हैं, हमेशा की तरह गुड लुकिंग, हमेशा की तरह आज भी बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हैं। अभी उनकी तरफ जाएंगे, थोड़ा सस्पेंस क्रिएट करना चाहिए हर मामले में, लेकिन लाइफ में कभी इतने ज़्यादा सस्पेंसेस जो हैं वो क्रिएट मत कीजिए दूसरों के लिए भी, कि आपका नंबर ही फिर एक किस्म का कट जाए, यानी कि आप साइड पे हो जाए, वो कहे भाई इसको इतना ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट करने की आदत है तो इसको एक साइड पे रखो। ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो आज हमारा प्रोग्राम बहुत ही, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि इंफॉर्मेटिव होने वाला है। बहुत कुछ आपको इससे सीखने को भी मिलेगा। सिर्फ उन लोगों के मसाइल हल नहीं होंगे जिनकी औलाद का मसला है, या जो एज़ोस्पर्मिया के बहुत ज़्यादा जो पेशेंट्स होते हैं उनके जो मसाइल हैं वो सिर्फ यहाँ पर हल नहीं होंगे, बल्कि इसके अलावा भी बहुत कुछ आज आपको इंफॉर्मेटिव देखने को मिलेगा इस प्रोग्राम ज़िंदगी में। हमारे प्रोग्राम में नंबर आपको शो बताया जाता है जिसके थ्रू आप हमें कॉल करते हैं और इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। वो नंबर है 051-410-2357। ये है हमारा नंबर जिस पर आप कॉल करके इस प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। और उसके साथ साथ डॉक्टर अफशा जो कि स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनके भी नंबर्स मैं आपको बताती चलूँ। 0333513982। इसके बाद जो दूसरा नंबर है, सिर्फ कोड चेंज करना है, 030051398482। ये डॉक्टर अफशा का दूसरा नंबर है। और इन नंबर्स पर आप कॉल करके जो भी आपके इश्यूज़ हैं, सबसे पहले अगर आप अपने रिपोर्ट्स शेयर करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई भी इशू है औलाद के हवाले से वो भी आप शेयर कर सकते हैं। जिनके आंगन में अभी तक नन्हे फूल नहीं खिले वो भी कर सकते हैं। और जिनकी बेटियां तो हैं लेकिन बेटे नहीं हैं, बेटे के जो ख्वाहिशमंद हजरात हैं या जिनके बेटे हैं और बेटियां नहीं हैं, वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको पहले भी, अगर लास्ट प्रोग्राम अगर फर्स्ट टाइम आप हमें देख रहे हैं तो आपको ये बताती चलूँ कि मुहर्रम उल हराम में ख़ास तौर पर डॉक्टर अफशा की जानिब से ये रिलैक्सेशन होती है उनके जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए, कि जो लोग जिनमें बहुत ज़्यादा मसले होते हैं भाई, कि हमारा जैसे जेंडर चॉइस के हवाले से इनका 15 to 30% इन पे ऑफ होता है। और ये सिर्फ 15 मुहर्रम से 30 मुहर्रम तक ऑफर थी, और अब 3 से 4 दिन रह गए हैं इस ऑफर में, तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी मौका है आपके पास। तो बढ़ेंगे भाई इस प्रोग्राम की शान की जानिब डॉक्टर अफशा की जानिब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? आप बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत तेज तेज बोलती हैं। आप बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत तेज तेज बोलती हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे जब बैठती हूँ ना तो मुझे आपको सुनने का दिल करता है। कुछ लोग होते हैं जिनको आपको सुनने का दिल करता है। थैंक यू। और मोस्टली ये होता है कि आप बस बोलना चाहते हो, और मैं उन्हीं लोगों में से हूँ जो सिर्फ बोलना चाहते हैं लेकिन आपको सुनने का दिल करता है। थैंक यू वेरी मच। और शायद इसी वजह से कि हमारा ये जो प्रोग्राम है बहुत देखा जाता है, बहुत ज़्यादा जो हमारे कॉलर्स होते हैं, कॉल्स हमारे पास इतनी होती हैं कि मैं आपको बताऊं कि हमें तो बात करने का मौका ही नहीं मिलता। बोलने का मौका नहीं मिलता और हमें अपनी बातें करने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि मैं घर से पूरा हफ्ता होता है मेरे पास, वेली बैठ बैठ के सोच रही होती हूँ इस वीक जाऊँगी, ये भी पूछना, ये भी पूछना, ये भी पूछना, लेकिन आप लोग मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं देते। इतनी हमारे पास कॉल्स होती हैं कि भाई इसमें मैं डॉक्टर अफशा से कुछ भी नहीं पूछ सकती। लेकिन आज ये देख लें भाई, ये सारे क्वेश्चन लेकर आई हूँ, ये सारे क्वेश्चन मैंने आज डॉक्टर अफशा से पूछने। अच्छा डॉक्टर अफशा, कैसा वीक गुजरा आपका? बहुत अच्छा, बहुत बिजी और बहुत रेस्टफुल वीक था मेरा, क्योंकि मुझे लास्ट थोड़ा सा मैं गिर गई थी, चोट लग गई, तो मैं बेड रेस्ट पे थी, तो काफ़ी रेस्ट किया। बेड रेस्ट पर थी, वेट भी बढ़ा लिया थोड़ा सा 1-2 किलो। नहीं, अच्छा कुछ लोग होते हैं जो कि समझते हैं कि भाई अगर हम वेट गेन हो गया तो हम अच्छे नहीं लग रहे, प्यारे नहीं लग रहे, लेकिन मेरे ख्याल में कुछ लोग होते हैं जिन पे ऐसा, मतलब जैसे आप हैं ऐसे सूट करता है। हाँ, मैं समझती हूँ कि अगर आप मतलब बहुत कोई डाइटिंग स्टार्ट कर दें तो मुझे नहीं लगता आप अच्छी लगे, ऐसे आप बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू। तो ये है कि वीक बहुत बिजी है, जैसे कि आपने बताया कि मुहर्रम के वजह से हमारा जो 15 मुहर्रम से लेकर 30 मुहर्रम हराम तक ऑफ़र है जेंडर चॉइस के ऊपर, तो उसके लिए हमारे कोर्सेज़ बहुत ज़्यादा रजिस्ट्रेशंस करवा रहे हैं लोग, और अभी तो 3 दिन रह गए हैं, तो अभी तो ज़्यादा रश है। तो बाकी ये है कि अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। बस कर रहे हैं लोगों की खिदमत, किडनीज़ का इलाज करते हैं, मैं बेऔलादी का इलाज करते हैं। जो लोग
इनफर्टाइल्स कपल मेरे पास आते हैं, बस उनका और जेंडर हाँ, मैं ये इस क्वेश्चन को थोड़ा मतलब सही उस तरह इस तरफ जाना चाह रही थी कि आप खुल के अपने ये जो हमारे व्यूवर्स हैं इनको बताएं कि आपके क्लिनिक पे किस किस मर्ज का इलाज जो है वो मुमकिन है। मैं तो यही हमेशा कहती हूँ भाई 99% आपके जो केसेस हैं वो यहाँ पे आके हल हो जाते हैं औलाद के हवाले से, लेकिन इसके अलावा और क्या क्या है? देखिए मेरे पास जो स्पेशल जो पेशेंट्स आते हैं ना वो बेऔलादी के आते हैं, और उसमें अगर चीज़ों में जाएं तो मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि औरतों में पीरियड्स का ना आना, औरतों में अंडों का ना बनना, औरतों की ट्यूब ब्लॉकेज, ओवरीज का सिकुड़ जाना या ओवरी का काम ना करना, ठीक है, औरतों के यूट्रस इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, और हार्मोनल इश्यूज होते हैं कि औरतों के जो हैं कि उनका FSH लेवल बढ़ जाता है या कम हो जाता है, AMH लेवल बहुत कम हो जाता है, या उनका रुबेला भी पॉजिटिव आ जाता है, तो ये इश्यूज होते हैं। और ट्यूब ब्लॉकेज पे बड़ा ज़्यादा फोकस होता है मेरा, और ये रिजल्टेबल भी है कि अक्सर लोग कहते हैं कि ट्यूब ब्लॉकेज नहीं खुल सकती, तो 90% केसेस में ये ट्यूब ब्लॉकेज खुल सकती है। बाकी कुछ केसेस में ये होता है कि बाय बर्थ अगर कोई चीज़ अल्लाह ताला ने आपको नहीं दी हुई या वो बंद है तो वो फिर हम सॉरी नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि कुछ टेस्ट करवाए जाते हैं, उसमें देखा जाता है कि, और रसोलियाँ जो है फाइब्राइड्स का ट्रीटमेंट जो ऑपरेशन से होता है वो हम लोग करते हैं। दूसरी बात ये कि मेरे पास वो लोग आते हैं जो शादी के 17 साल हो गए, 22 साल हो गए, 15 साल हो गए, 10 साल हो गए, बच्चे नहीं हैं, वो आते हैं, मेल ज़ाइगोस्पर्मिया हैं। और मेरे पास मैं ये भी बताना चाहूँगी कि वो लोग भी आ सकते हैं जिन्होंने ऑलरेडी IUI या IVF करवाया हुआ है। जब वो वहाँ से मायूस हो जाते हैं और वो ये समझते हैं कि हम अब IVF के बाद भी नाकाम हो गए तो हम ठीक नहीं हो सकते, तो IVF जिन लोगों ने करवाया हुआ है तो वो भी मेरे से इलाज करवा सकते हैं अगर वो सक्सेस नहीं किया, क्योंकि IVF के सक्सेस चांसेस जो हैं वो 25% है, जबकि हमारे ट्रीटमेंट के चांसेस 98% है। लेकिन ये है कि बिफोर टेस्ट मैं कुछ नहीं कह सकती, जब आपके टेस्ट होते हैं उसके बाद आपको बता सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। सेकेंडली ये कि होपफुली मैं अपने पेशेंट्स पे जब फोकस करती हूँ तो मेरी यही कोशिश होती है अपने पेशेंट्स को लेके, अपने पेशेंट्स को लेके कि मुझे रिजल्ट मिले और आप लोग मुझे दुआओं में याद रखें, दुआओं में याद रखें। और मैं आपको बताऊं कि हमारे पास लास्ट जितने भी, जब से मैं प्रोग्राम कर रही हूँ, इतने ज़्यादा इस टाइप के भी कॉलर्स होते हैं कि उनका कहना होता है कि हमें पहले जवाब मिल चुका है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, अब वो कहते हैं ना टाइम गुजर गया, अब कुछ नहीं हो सकता। तो आया कि आप हमें बताएं कि हमारी एज 35 है, अब क्या कुछ नहीं हो सकता? तो लिटरली मैं हैरान होती हूँ ऐसे लोगों पे कि आप कैसे इतना, मतलब कि लोगों को इतने ज़्यादा लोग पॉजिटिव होते हैं इस मामले पे, तो आप उनको कैसे ये कह सकते हो कि आप बिल्कुल भी ठीक नहीं हो सकते या आगे आपका इलाज नहीं हो सकता? हालांकि डॉक्टर शक भी आपके पास ऐसे पेशेंट्स आए कि उन्होंने कहा भाई पहले हमें जवाब दे दिया जा चुका है, तो अब हमें लगता ही नहीं, कोई होप ही नहीं है, कोई उम्मीद ही नहीं है। मेरे पास मेजोरिटी लोग आकाशा बच्चे ये आते हैं, होपलेस लोग आते हैं जो मतलब हर तरफ से मायूस हो जाते हैं। तो ये है कि 2-3 महीने जब मेरे साथ ट्रीटमेंट करवाते हैं मेरे से, तो हमारे साथ रहते हैं, तो वो उनको खुद फील होता है जब उनके टेस्ट ठीक आते हैं, जब उनके पहले टेस्ट होते हैं, जो दूसरे टेस्ट होते हैं, और मैं फ़ौरन टेस्ट करवाती हूँ। मैं ये नहीं करती कि 3 महीने बाद 4 महीने बाद टेस्ट करवाती हूँ। मेरा तो कोर्स ही 6 से 8 हफ्तों का होता है, और साथ ही में मैं टेस्ट करवाती हूँ तो 10 दिन बाद 15 दिन बाद टेस्ट करवा लेती हूँ। वो जो इतना बेहतर होता है, रिजल्ट आपके सामने होता है। और मैंने जहाँ तक लाइफ एक्सपीरियंस इतना तो नहीं है, लेकिन ये पता है कि कुछ डॉक्टर होते हैं उनके पास जाओ, पहले वो भाई कोई टेस्ट नहीं करवाएंगे, पहले अपना मतलब कि फीस वगैरह लेनी है, स्टार्ट खुद से लेना है, उसके बाद जाके भाई जहाँ से 3-4 हफ्ते गुजर चुके उसके बाद अगर महीना गुजर गया, 2-3 महीने गुजर जाते हैं, और उनको बस फीस से गार्ज होता है। हाँ जी, तो ऐसा होता है। लेकिन मेरे मामले में ये उल्टा है, मेरे पास पेशेंट आते हैं तो वो ये कहते हैं कि टेस्ट ना करवाएं। तो मैं कहती हूँ कि अगर देखें आपका शुगर लेवल है फॉर एग्जांपल 400 या 600, तो आपकी मेडिकेशन चेंज हो जाएगी, 600 पे डिफरेंट होगी, 400 पे डिफरेंट।
تو وہ یہ چیز ہے کہ اسی طرح آپ کے ہارمونز کا لیول جب پتہ چل جائے گا تو آپ کو میڈیسن کی سم ٹائم ہم پیشنٹ کے ٹیسٹ کرواتے ہیں تو ہمیں 90% پیشنٹ کو میڈیسن دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، ہم انہیں منع کر دیتے ہیں۔ بلکہ آج ہی کی بات ہے کہ آج صبح میں نے ایک کپل دیکھا، شادی کو 1.25 سال ہو گئے تقریباً، تو ان کے ٹیسٹ کروانے کے بعد میں نے انہیں کچھ بھی نہیں سجیسٹ کیا، میں نے صرف ان کو آئرن فی فول فٹ خاتون کو دیے اور ساتھ میں میل کو میں نے سربیکس دی ایڈوائز کی بس، اور آئی ہوپ کہ مجھے انشاءاللہ رزلٹ آ جائے گا، انشاءاللہ رزلٹ آ جائے گا۔ اور یہ ہوتا ہے بھائی سمجھداری، اور ٹیسٹ کروانے سے پتہ چلا ایگزیکٹلی ہاں، اور ایک ڈاکٹر کا سمجھدار ہونا اتنا ہی ضروری ہے کہ اگر آپ کسی پہ ٹرسٹ کر رہے ہو تو ڈیفینیٹلی آپ کو آگے سے رزلٹ بھی آنا چاہیے، اور جب وہ رزلٹ اگر پازیٹیو ہے تو آنیسٹلی آپ بالکل ٹھیک ہو جاتے ہو۔ اور سب سے پہلے آپ کا اعتماد اس ڈاکٹر پہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو دوسری بات یہ کہ بہت زیادہ خواتین کی میں بات کروں گی کہ وہ اپنی لائف سے اگر زندگی میں کچھ کرنے کا سوچتی ہیں، کچھ کرتی ہیں، اپنا سٹارٹ لیتی ہیں، پہلا قدم اٹھاتی ہیں، تو لوگوں کے جو رویے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ اس سے ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں، بس اب میں نے یہ کام نہیں کرنا، بس اب میں نے چھوڑ دینا ہے، اس نے مجھے ایسے کیوں کہا۔ تو سب سے پہلے اپنے کان بند کر لیں، سب سے پہلے کان بند کر لیں، دوسروں کی سننا چھوڑ دیں، کیونکہ لوگوں کا کام ہے آپ کو سنانا، لوگوں کی عادت ہے باتیں کرنا، اگر وہ باتیں نہیں کریں گے تو وہ کیا کریں گے۔ 23 سال ہو گئے ہیں آپ کو، ماشاءاللہ ایکسپیرینس ہے، کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ بھائی لوگ باتیں کر رہے ہیں تو میں نے یہ کام نہیں کرنا، ہوا کبھی؟ میں نے ایسے کچھ بول دیا ہے، میں صحیح کہہ رہی ہوں ڈاکٹر افشاں، لوگوں کی عادت ہے بات کرنا اور وہ بات ہی کرتے ہیں۔ نہیں، میں نے آج آپ سے ایک بات سیکھی کہ کان بند کر لیں، کان بند کر لو بھائی، اگر کوئی کچھ بول بھی رہا ہے تو بالکل سننے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہی ہے کہ بھائی میں جو کر رہا ہوں میں ٹھیک کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کو اپنے اوپر بیلیو ہونا چاہیے، جب آپ خود پہ ٹرسٹ کریں گے، خود پہ بیلیو کریں گے تو آنیسٹلی آپ آگے جا کے بھی اس کام کو صحیح طریقے سے سر انجام دے سکتے ہیں۔ بالکل۔ آکاشا، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ 23 سال کے ایکسپیرینس میں بیڈ ایکسپیرینس بھی ہوتے ہیں، گڈ ایکسپیرینس بھی ہوتے ہیں، لیکن آئی ایم سو لکی پرسن کہ مجھے ہمیشہ اپنی فیملی کی بہت زیادہ سپورٹ حاصل رہی ہے، سپورٹ رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بہت مجھے نوازا ہے، بہت عزت دی ہے، اور میں اسی چیز کو آگے لے کر چلتی ہوں کہ لوگوں کا اعتماد نہ ٹوٹے، اعتماد نہ ٹوٹے۔ باقی جو سیکنڈ بات ہے آپ کی کہ لوگ ہرڈلز ڈالتے ہیں، بینگ دا لیڈی مجھے بڑے سارے مسائل فیس کرنے پڑے، لیکن یہ میں نے کبھی نہیں سوچا کہ چھوڑ دوں گی۔ دیکھیں، جب آپ کی لائف میں ایک بندہ غلط آتا ہے تو 10 اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، اور سیکنڈلی آپ کا اپنا بیہیو جو ہے وہ کاؤنٹ کرتا ہے کہ آپ کے میرے ساتھ تو ایسے لوگ بھی میری چین میں شامل ہوئے کہ جو لوگوں کی بک میں بیڈ بک میں تھے اور میری گڈ بک میں ہے، میری گڈ بک میں ہے کہ شاید میں خود بہت اچھی ہوں ان کے ساتھ، ٹھیک ہے، ویسے تو میں کسی کے ساتھ اچھی ہوں یا نہیں اچھی یہ لوگ بتا سکتے ہیں، یہ لوگ جس کے ساتھ آپ کا جیسا رویہ ہے وہی بتا سکتا ہے۔ لیکن یہ اور میرے خیال میں جتنے بھی ہمارے کالرز آتے ہیں جو میں جج کر پائی ہوں یا آپ نہیں ہوتی تو پیچھے سے جو مجھے سننے کو ملتا ہے یہی سننے کو ملتا ہے کہ بھئی ڈاکٹر افشاں بہت اچھی ہیں، بہت پولائٹ ہیں، اور آنیسٹلی یہی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے میں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی عزت بخشی، اتنے زیادہ آپ کے جو میرے خیال میں آپ کے پیشنٹ تو آپ کے فرینڈز بن جاتے ہیں۔ بالکل، میرا ایسے ریلیشن ہے اپنے پیشنٹس کے ساتھ جیسے بہن بھائیوں جیسے ریلیشن ہوتے ہیں، اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ میرے جو بیبیز ہوتے ہیں جو پیشنٹس کے، تو میں ان کے نام خود رکھتی ہوں، مطلب محمد مجھے بہت پسند ہے، جیسے احمد مجھے بہت پسند ہے، عبداللہ بہت پسند ہے، علی میرے بیٹے کا نام ہے، علی بابا ہم اسے بولتے ہیں، تو علی مجھے بہت پسند ہے، تو مطلب میں خود ان کے نام رکھتی، تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، کہ مجھے پیشنٹس تو اس پہ زیادہ تر بچوں کی تصویریں آپ کو نظر آئیں گی۔ بالکل، وہ بچے شیئرز کرتے ہیں لوگ اپنے بچوں کی تصویریں، تو وہ پھر میں پھر ان کو کہتی ہوں یہ میرا بیبی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، میرے پاس ایک بچہ آیا 19 سال اس کی عمر، تو اس کی مدر لے کر آئیں تو انہوں نے مجھے ملوایا کہ یہ جی عبداللہ ہے اور یہ آپ کا بیٹا ہے۔
1 मिनट के लिए मेरी बेटी साथ थी तो वो कहती है ये हमारा भाई इधर किधर, मैंने कहा नहीं मैंने ट्रीटमेंट किया था। ट्रीटमेंट यानी किया अब वो 19 साल का बच्चा हो गया, तो वो कहते हैं ना अपना लगाया हुआ पौधा और वो पौधा देखना जवान हो बड़ा गया। अच्छा लगता है, बहुत बड़ी अच्छा गुड फीलिंग होती है। एग्जैक्टली। और एक बंदे से आपको 19 साल से दुआएं मिल रही हैं, ये कितना बड़ा क्रेडिट है। ये कितना बड़ा एग्जैक्टली आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा डॉक्टर अफशा, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि फैमिली का सपोर्ट करना कितना ज़रूरी है? फैमिली का आपने सपोर्ट, कहा मेरे हबी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया, तभी बहुत आप यहाँ तक माशाल्लाह से पहुँच माशाल्लाह, गई। सही। और मैं आपको बताऊँ कि मेरी फैमिली भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, तो मैं भी यहाँ पे बैठी हुई हूँ। लेकिन बहुत सी हमारी खातन हैं सोसाइटी में जिनको मतलब सपोर्ट नहीं किया जाता। फैमिली सपोर्ट उसी सूरत में करती है बच्चे के जब आपका रवैया भी देखे। अब आप कहीं जॉब से वापस घर पहुंचे हैं और आप घर पे एहसान करना शुरू हो गए, जी मैं नौकरी करके आया, मैं कम करके आया, मैं थक गया वहाँ, इस तरह की फीलिंग Exactly, होती होता है, तो वो फिर फैमिली सपोर्टेड नहीं रहती। नहीं रहती ये चीज़ है आपका। और मैंने कुछ बच्चियों को या मतलब ख़वातीन में ये देखा है कि जब वो खुद अर्निंग हैंड होती हैं तो शी इज़ वेरी प्राउड, मतलब फैमिली को दबाने की कोशिश जी करती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ। ये चीज़ और है। आज मैंने एक जगह यही पढ़ा कि जब मर्द कमाता है तो वो सबसे पहले फैमिली का सोचता है कि मैंने अपनी फैमिली के लिए ये करना है, ऐसे करना है, वैसे। लेकिन जब औरत कमाती है तो वो कहती है मैं मर्द के बगैर रह सकती हूँ। ये बहुत बड़ी हमारी सोसाइटी की एक सच्चाई है, इस पर भी आगे जाके बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, एक मरतबा फिर खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जिंदगी विद आकाशा यासीन। और मैं आज बहुत खुश हूँ भाई, मुझे बहुत ज़्यादा बातें करने का मौका मिल रहा है। बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव हमारा ये प्रोग्राम आज बना हुआ है और मुझे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव ख़ास तौर पे मेरे लिए कि मैं बहुत कुछ सीखती हूँ। चूँकि यहाँ पर हमारे साथ हमारी सीनियर डॉक्टर अफशा मौजूद हैं, तो इनसे बहुत कुछ, लगती नहीं है सीनियर लेकिन बहुत सीनियर है। वही मैं इनसे कहती हूँ 23 साल, जब मैं बोलती हूँ 23 साल का अरसा आपने ये जॉब की है तो मैं खुद हैरान होती हूँ कभी कभी बहुत ज़्यादा। खैर, बहुत खूबसूरत ये जो बातों का सिलसिला है वो जारी व सारी है। अब एक और सवाल, ये क्योंकि हमारा ये जो वीक है ये पोलियो के हवाले से है, तो डॉक्टर अफशा मैं एक मैसेज आपसे लेना चाहूँगी कि हमारे बहुत ज़्यादा व्यूवर्स देखने वाले पूरे पाकिस्तान से, क्या आउट ऑफ कंट्री भी बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो हमारा प्रोग्राम देखते हैं। तो मतलब लोगों में ये कॉन्सेप्ट हम कैसे इस चीज़ को क्लियर करें कि पोलियो के जो ड्रॉप्स हैं एक बच्चे के लिए कितने ज़रूरी हैं। कल को अगर एक बच्चे को अपने पैरों पे खड़ा करना है तो आज पोलियो ड्रॉप उसके लिए कितना ज़रूरी है, क्या कहेंगे डॉक्टर? आजकल तो वैसे काशिया बहुत अल्लाह का अवेयरनेस है और लोग खुद इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि कब पिलाने हैं पोलियो ड्रॉप्स। और बिल्कुल इस प्रोग्राम के तो से हम ये बताना चाहेंगे कि ज़रूर पिलाएं अपने बच्चों को पोलियो के ड्रॉप्स, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है और इसने बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है पोलियो को इस मुहिम ने, ठीक है। और देखें जब हम हमारे एज फेलो हैं या हमारे थोड़ा सा बड़े बहन भाई हैं, उनके साथ ज़्यादा बच्चे पोलियो के शिकार स्कूल्स वगैरह में, और आजकल के बच्चों में देखें तो बहुत कम एवरेज रह गई है। मतलब आप ये समझ लें कि 1000 के साथ 1 बेबी, वो 1000 बच्चा होगा तो बीच में एक आधा कोई बच्चा पोलियो का शिकार होगा। तो प्लीज़ अपने बच्चों की केयर करें और यही छोटी छोटी केयर्स हैं। देखा कितना प्यारा मैसेज दिया, कितने प्यार से दिया। अब तो मैं कहती हूँ जो नहीं भी पिलाते होंगे वो भी कहेंगे पोलियो के ड्रॉप्स आज ही बच्चों को, बड़े भी ना पीना शुरू कर दें। हाँ, एग्जैक्टली, बड़े भी ना पीना शुरू कर दें। मैं वही कहती हूँ, इतने प्यार से ही बात करती हैं, इतने प्यार से ये डील करती हैं कि मेरा ख्याल में जो इनके क्लिनिक पे भी आते हैं बहुत से लोग, वो भी इनसे इसीलिए मुतासिर हो जाते हैं और फिर किसी और डॉक्टर की तरफ वो बिल्कुल भी नहीं जाते। तो मैं एक मतलब फिर नंबर बताते चलूँ, 0514102357, ये है हमारा नंबर। इस पर कॉल करके आप प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। और उसके साथ साथ 0333513948 ये है डॉक्टर अफशा का नंबर। कोड चेंज है 0300513948, ये डॉक्टर अफशा के नंबर हैं। आप इन पर अपनी रिपोर्ट्स भी शेयर कर सकते हैं।
इन पर आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और एक और ऑफर भी है हमारे व्यूवर्स के लिए कि जब आप इस प्रोग्राम में कॉल करते हैं तो इसके बाद 3 और 4 डेज के बाद आपकी मुलाकात मुमकिन हो सकती है डॉक्टर अफशान से। वैसे 15 और 16 डेज कहीं पर भी नहीं गए। और जैसे कि मुहर्रम उल हराम का महीना है और मेरे ख्याल में पूरे साल में डॉक्टर अफशान पहले भी बता चुके हैं कि सिर्फ दो मतलब ऐसा होता है कि 15 to 30% हम ऑफ करते हैं कुछ डेज के लिए। लेकिन मुहर्रम उल हराम में 15 मुहर्रम उल हराम से 30 मुहर्रम उल हराम तक हमारा ये ऑफर होती है कि 15 to 30% ऑफ होता है जेंडर चॉइस के जितने भी केसेस होते हैं उस पर। तो अभी जो हमारी बातों का सिलसिला जारी था, इस पर भी बात कर ही रहे हैं, हम इसको आगे बढ़ा ही रहे हैं। लेकिन मैं उन लड़कियों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी जो बहुत ज़्यादा जज्बाती होती है, कुछ सोचना नहीं है, कुछ समझना नहीं है। शादी से पहले जो जज्बातीपन है वो शादी के बाद भी उनका उसी तरीके से है। और उनका सरवाइव करना मेरे ख्याल में ससुराल में रहना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ससुराल में तो वो कहते हैं ना कि ससुराल वाले लड़कियों को तोड़ के दोबारा से बनाते हैं, तो जो पहले से टूटने के हक में नहीं है वो कैसे दोबारा से बन पाएंगी? क्या कहेंगी डॉक्टर? नहीं, ससुराल वैसे ही बेचारी बड़ी बदनाम है, ऐसा कुछ नहीं होता। मुझे ससुराल में इख्तलाफात आपके होते हैं, लेकिन जो पैम्पर, हाँ वो भी इंसान होते हैं, और जो पैम्पर मदर एंड फादर करते हैं वो डेफिनेटली ससुराल में नहीं होता। लेकिन आपको खुद बच्चियों को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि आप कितने हेल्पफुल हो अपनी फैमिली के लिए, अपने ससुराल के लिए। देखें, हम ये तो कहते हैं कि वो माँ नहीं बन रही, मतलब माँ के जैसा बिहेव नहीं कर रही, तो आप देखो कि आप बेटी की तरह बिहेव कर रहे हो। आप उनके कपड़ों का, उनके जूतों का, उनकी चीज़ों का, उनके खाने पीने का, उनकी मेडिसिन का ख्याल रख रहे हैं। मतलब आपको अपने अम्मी अब्बा की दवाइयों के नाम याद होंगे, लेकिन आपको अपने ससुर या सास की दवाइयों के नाम याद नहीं होंगे। ये बहुत मतलब, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कसूर मर्द का भी है कि वो जिम्मेदारियों से सम टाइम भागता है, तो वो फिर औरत जो अपना वो एक्शन का, वो कहते हैं ना रिएक्शन होता है, तो वो ये है कि वो फिर अपने ससुराल से। लेकिन हालांकि बहुत अच्छा रिश्ता है नंद भावज का, बहुत प्यारा, बहुत दोस्ताना। क्योंकि मेरे तो एक्सपीरियंस में मेरी नंदे भी मेरी दोस्त है और मेरी भाभियां भी मेरी दोस्त है। मेरी भाभियां भी नहीं, अब मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आप खुद अच्छे हो तो मेरे ख्याल में सब आपके साथ अच्छे लेकिन होते हैं। ये है कि ताली खैर दोनों हाथों से बजती है। और भाभियों की तरफ अगर मतलब मेरी फैमिली में देखें तो मैं सबसे छोटी हूँ, तो मैं तो बेबी हूँ सबका लाडला सा, स्पेशली अपने भाइयों की बहुत लाडली हूँ मैं। तो अल्लाह मेरे भाइयों को बड़ी इज्जत और बड़ा करम करे उन पे, और अल्लाह हमेशा उनको सेहत और उम्र दराज करे। तो ये है कि आप खुद अच्छे होने चाहिए ना। सब्र बर्दाश्त बहुत मैटर करता है बच्चियों का। हम कहते हैं बस फौरन हमारे काम या मसले हल हो जाए, तो फौरन तो अम्मा के घर भी नहीं होते। अगर आप नोट करें, हम फौरन कहते हैं जी ये तो काम ऐसे हो जाता अगर हम मम्मी के घर होते। नो, ऐसे नहीं होता। बस वही बात है कि अपनी फैमिली को हम बड़ा करते रहते हैं और ससुराल को नीचे। हालांकि औरत वो राज करती है जो ससुराल की भी इज्जत करे। बिल्कुल, क्योंकि आप आज अपने हस्बैंड की बुराई करेंगे ना, कल लोग आपको बताएंगे कि ओहो तुम तो बहुत ज़्यादा बातें कर रही हो, तुम तो फलां टाइम पे अपने मियाँ की ये बात कर रही थी, ये कर रही थी। तो ये चीज़ है कि लोग बातें नहीं भूलते, तो अपने घर का पर्दा ना उठाएं। चटनी से रोटी खा लें, दाल से खा लें, लेकिन अपने उसने आपको चिकन नहीं लाके देना। हाँ बिल्कुल, उसने चिकन नहीं लाके देना। और सेकेंडली ये कि इज्जत आप खुद पहले अपने हस्बैंड की करें और फिर लोग करेंगे। और यही बात है कि मर्द एक वाहिद जात ऐसी है कि शादी के बाद वो ही अपनी बीवी की भी इज्जत करवाता है, घर वालों से घर वालों की इज्जत करवाता है बीवी से। मतलब यही होता है कि मर्द का कैरेक्टर ऐसा है कि वो अगर चाहे तो सब कुछ बिल्कुल ठीक नॉर्मल हो सकता है। लेकिन हमने देखा कि बहुत सी जगहों पर ऐसा होता है कि मर्द ही नहीं चाहता कि भाई उसकी वाइफ की इज्जत हो। हाँ, डांट शांट सबके सामने डांटना यहाँ बड़ा। लेकिन देखे ना, एक वही जज्बाती, वो बच्चे भी तो जज्बाती होते हैं ना, बच्चियाँ होती हैं तो बच्चे भी। मर्द जरा जल्दी रैश हो जाते हैं, जल्दी गुस्से में। लेकिन अगर आप तहम्मुल मजाज हो, ज़रा खामोशी इख्तियार कर लें और
اگر میری طرح کسی کو رونا آ جاتا ہے تو وہ تو بہت اچھی بات ہے کہ میں بات پھر ہوتے ہیں مطلب میں ابھی تو نہیں، اللہ کا بڑا کرم ہے، شکر ہے رونا بند ہو گیا، ورنہ مجھے کوئی ڈانٹے تو میں نا کوئی غصے میں بھی نا رونا شروع کر دیتی تھی، مطلب کہ کیا بات کروں نا، تو میں بس خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں، خوبصورت باتوں کا سلسلہ جاری ہے ساری، اور دیکھتے ہیں خوبصورت باتوں میں کون جو ہے اپنا حصہ ڈالنا چاہ رہا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، آپ نے اتنا ویٹ کروایا۔ اوہ سو سوری، ایکچولی ہم اتنی مزے کی باتیں کر رہے تھے۔ خیر کہاں سے، کون اور کہاں سے؟ جی میں ویسے تو نا راولپنڈی کی ہوں، میں شادی ہو کے لاہور گئی ہوں۔ لاہور میرا چلی نام گئی؟ چاہت ہے۔ پنڈی گرل لاہور چلی گئی ہے۔ جی اور میرا نام چاہت ہے، تو نا میری ایج ہے 18 سال، تو اب میں پریگننسی ہوئی ہے مجھے، تو وہ میری ٹوئنز ہیں، تو اس میں نا مجھے غصہ آتا ہے، میں کہتی ہوں ایسے چچڑی سی ہو گئی ہوں کہ میں کہتی ہوں میرے ساتھ کوئی بات بھی نہ کرے اور مجھ سے دور دور کوئی ہو، اس طرح۔ تو سب دور ہو گئے تو پھر اکیلے کیا کرو گے بیٹا؟ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو گیا ہے میرے ساتھ، اب میں کسی کا بولنا برداشت نہیں کر سکتی، خود بول بھی نہیں سکتی، میں کہتی ہوں بس میں آرام سے سوئی رہوں۔ 18 سال عمر ہے میرے بیٹے کی، جی جی اور پریگننٹ ہے آپ کہہ رہی ہیں میں پریگننٹ ہوں؟ جی جی، اور ٹوئنز ہے میرے بیبی۔ اچھا ٹوینز ہے۔ اچھا بیٹا ہارمونل چینجنگ آتی ہے نا جب آپ پریگننٹ ہو جاتے ہیں، تو سم ٹائم موڈ جو ہے سپائل ہو جاتا ہے، کبھی ہائپر ہو جاتا ہے، کبھی بی پی لو ہو جاتا ہے، کبھی ہائی ہو جاتا ہے، تو اٹس اے نارمل نا۔ آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا بیزی رکھیں، بیزی رکھنے سے مراد یہ اچھی بکس پڑھا کریں، تھوڑی اچھی مووی دیکھا کریں۔ سیکنڈلی یہ کہ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ میرے سے کوئی بات نہ کرے، دیکھیں اب ایسے تو نہیں ہوتا نا کہ سب آپ کی مرضی کے مطابق چلیں، ایسا تو نہیں ہوتا۔ ڈیفینیٹلی آپ کی نئی شادی ہوئی ہے، ہر بندے کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں آپ سے کہ ہماری بھابی آئے گی، ہماری بہو آئے گی، وہ ہم سے ایسے بولے گی، ایسے بیٹھے میرے گی۔ ہسبینڈ نے مجھے نا امی کے گھر بھیجے، شاید یہ وہاں پہ جا کے کچھ اچھی ہو جائے۔ یہ تو مجھے لگتا ہے انہوں نے جان چھڑا لیا آپ سے۔ ہاں تو یہ دیکھیں نا، اب آپ خود، یہ تو ہوگا، ہاں یہ تو ہوئے گا نا۔ آپ یہ دیکھیں بات سنیں، یہ جو پریگننسی ہے نا اٹس اے گولڈن پیریڈ، اس کو بھی انجوائے کریں۔ لائف دیکھیں، لائف میں آپ یہ مطلب بہت ساری چیزیں ہیں آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، جیسے اچھے کپڑے پہننا، اچھا کھانا کھانا، ہیئر سٹائل چینج کرنا، جوتی، گھر کی مینجمنٹ، یہ وہ بہت ساری چیزیں۔ لیکن یہ اولاد والا جو جس پیریڈ سے آپ گزر رہی ہیں، یہ جب تک اللہ دوبارہ نہیں چاہے گا اس پیریڈ سے آپ نہیں گزریں گی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ گاڈ گفٹڈ ٹائم ہے آپ کے لیے، تو اس کچھ کو ایسا علاج ممکن ہے کہ مجھے غصہ نہ آئے اس حالت میں؟ آپ اپنا بی پی بار بار چیک کروائیں، ٹھیک ہے نا؟ سم ٹائم ہمارا آلڈومیٹ آپ کھانا شروع کر دیں، لیکن بی پی چیک کر کے، ٹھیک ہے؟ اور اپنی گائنی کی ڈاکٹر سے یہ، کیونکہ ہمارا موڈ جو ہے چینج ہوتا ہے ہمارے بی پی کے ساتھ نا، وہ تھوڑا سا آپ چیک کر لیں، ٹھیک ہو گیا؟ اور خود بھی نا بکس پڑھا کریں۔ اور آپ کی لک کی تعریف کرنی تھی، بہت اسٹائلش لگ رہی ہیں، بہت اچھی لگ رہی ہیں۔ ہاں یہ ریسٹ کے بعد ایسا ہو گیا۔ یہ ہفتے کا جو میں ریسٹ کر کے آئی ہوں نا، اس کے بعد ایسا ہو گیا، اور اب پتہ چلا آپ کو آپ ایسے پیاری لگ رہی ہیں۔ اینیویز تھینک یو سو مچ کال کرنے کے لیے، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے۔ ہر غصہ نہیں کرنا، غصہ کرنا بالکل بھی چھوڑ دو، غصہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہے، لیکن بہت سے لوگ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ اگر غصہ ان کو آتا ہے تو وہ، میں کہتی ہوں کہ اور زیادہ ہائپر ہو جاتے ہیں، اور زیادہ نہیں، اصل میں اپنا روب بٹھانے کے لیے بھی اصل میں اس کی ایج بھی 18 سال ہے، ٹوین پریگننسی بھی ہے ایک چیز۔ سیکنڈلی یہ کہ تھوڑا سا ہسبینڈ کو بڑا کوپریٹیو ہونا چاہیے اس معاملے میں ان کے ساتھ، ٹھیک ہے؟
اور دوسری یہ بات کہ جیسے وہ بتا رہی ہیں کہ میں چڑچڑی ہو گئی ہیں نا بیسیکلی, مجھے لگتا ہے میں ہر وقت سو ہی رہوں تو وہ یہ نیچرل ہے, سوئیں, نیند اپنی واقعی آپ پوری کریں, کیونکہ جب خواتین پریگننٹ ہوتی ہیں تو موسٹلی عورتوں کو بہت زیادہ نیند آتی ہے, اور جب وہ نیند لیتی ہیں تو وہ ریلیکس رہتی ہیں, تو یہ ضرور کریں. لیکن یہ ضرور میں انفارمیشن دوں گی خواتین میں کہ جب وہ پریگننٹ ہوتی ہیں تو وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہم بیمار ہو گئے ہیں. ماں بننا کوئی بیماری تھوڑی ہے, لکیلی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتنا گولڈن ٹائم لایا, آپ کے قدموں کے نیچے جنت آئی ہے, اور کتنا اچھا ہے. اور یہ ٹائم وہی بات میں نے جیسے بتایا کہ ہر چیز آپ دنیا کی کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے, لیکن یہ ٹائم اپنی مرضی سے آپ نہیں دوبارہ لا سکتے. بالکل, جب تک اللہ نہیں چاہے, تعالیٰ کی مرضی نہیں ہوگی دوبارہ, آپ اپنی مرضی سے ہی ٹائم دوبارہ نہیں. اس میں بھی اچھی اچھی تصویریں کھینچے اپنی. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے بھائی, پوری زندگی پھر آپ یاد کریں گے بھائی یہ فرسٹ ٹائم تھا میرا, اور یہ میری پکس جو ہے یہ اس ٹائم کیا, یہ اس ٹائم کیا. بچوں کو پھر بتائیے گا کہ یہ اس ٹائم. 0514102357 یہ ہے ہمارا نمبر, یہ کر کے اس پہ کال کر کے آپ اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. اور ابھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ لائن پر کون موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک, آپ کیسی ہیں؟ جی الحمدللہ. کون اور کہاں سے؟ میں مجھے سہیر بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. اسلام آباد سے بات کر رہی ہیں؟ جی جی جی. ایکچولی مجھے میم سے یہ پوچھنا تھا کہ میں ویڈو ہوں تقریباً 8 سال سے, تو میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں رہتی تھی, میگرین وغیرہ ہے مجھے, تو میں اسی سلسلے میں گئی تھی ڈاکٹر کے پاس, تو ویسے ہی انہوں نے میرا الٹرا ساؤنڈ کیا, مجھے کچھ پین تھی پیٹ میں, تو وہ پھر مجھے سسٹ بتائی ہیں. پولیکل سسٹل اووریز بتائی ہیں؟ ہاں جی بالکل, پی سی اوز ڈائگنوز کی ہے. اچھا. اس کے لیے مجھے ساشے بھی ہیں پینے کے لیے, ملٹی وائٹامن کے جو ہوتے ہیں وہ گائن. جی جی. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی فردر کہ اس کے لیے مجھے کیا کروانا چاہیے. اس میں یہ ہے کہ آپریٹ نہ کروائیے گا, یہ پولیکل سسٹل اووریز وقت کے ساتھ بھی ختم ہو جاتی ہیں, اگر 2-3 مہینے اگر ختم نہیں ہوتی تو ویسے آپ اپنا نا ایف ایس ایچ لیول چیک کروا لیں گے, پرولیکٹین آپ کا ہائی ہے یا ایف ایس ایچ ہائی تو نہیں ہے, اس کی وجہ سے یہ بن جاتی ہے نا, ببلز بنتے ہیں پانی کے چھوٹے چھوٹے, ٹھیک ہے کیا, تو یہ ختم بھی ہو جاتے ہیں تھوڑی سی کوئی میڈیسن وغیرہ. باقی اگر آپ اسلام آباد سے بول رہی ہیں, ہمارے بہت قریب ہے, آپ وزٹ کر لیں کلینک پہ, تو اس کے لیے میں آپ کا جو ہارمونز کے جو ٹیسٹ کے نام بتا رہی ہوں وہ کروانے کے بعد آپ کو کچھ میڈیسن ایڈوائز کر دیتی ہوں ایج کے حساب سے, اور یہ وہ, کیونکہ یہ ہمیں اور تو کوئی نقصان نہیں دیتی, لیکن یوٹرس انفیکشن بہت رہتا ہے پولیکل سسٹل اووریز کی وجہ سے, اور ساتھ میں ہمارا یہ ہے کہ پریگننسی نہیں ہوتی میجورٹی. اب آئی ڈونٹ نو کہ آپ کے بچے ہیں یا نہیں ہیں. میرا پہلے ایک بیٹا ہے, 14.5 سال کا, ویڈو ہوں میں 8 سال سے. اچھا سوری میں نہیں, تو وہ یہ ہے کہ یہ سسٹ ختم ہو جاتی ہے, آپ ٹریٹمنٹ کروا لیں, ٹھیک ہے, لیکن یوٹرس انفیکشن اس کی وجہ سے رہتا ہے. اور میری ٹانگوں میں بہت درد رہتا ہے نا, میں فل ٹائم بالکل وہ ہم ویکنس ہو جاتی ہے, آپ وزٹ کر لیں, میں دیکھ لیتی ہوں, ٹھیک ہے. چلیں ٹھیک ہے جی. اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ کال کرنے کے لیے. اور اسلام آباد سے اتنے قریب سے آپ کال کر رہی تھی, اور آپ کو تو میرے خیال میں اب تو آپ لکی کالر بن گئی ہیں نا, اب تو آپ کو 3 سے 4 دن کا ٹائم بھی مل جائے گا, اب تو آپ وزٹ بھی کر لیں گی. تو ابھی ہمارے پاس بہت سے کالرز ہیں, مجھے پتا ہے آپ کنٹینیوسلی کالز بھی کر رہے ہیں, لیکن آپ کی کال لیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام زندگی, میں ہوں آکاشہ یاسین, اور نمبر بتا دوں جس پر آپ نے ہمیں کال کرنی ہے 0514102357, کیونکہ اب آپ کی کالز کا سلسلہ جاری ہو چکا ہے. آپ کو موقع مل چکا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے 3 یا 4 دن میں ٹائم لینا ہے اور ڈاکٹر افشا کے کلینک پر جانا ہے. اور جن لوگوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے, ابھی دیکھنا شروع کیا, ان کو ڈاکٹر افشا کے نمبر بھی میں بتانا چاہوں گی, 0333513982, اور اس کے علاوہ 0300513982. میرے خیال میں جتنی بھی انفارمیشن تھی وہ ساری ہم پہلے ہی دے چکے, انفارمیٹیو تھا پروگرام آج کا, وہ ساری چیزیں پہلے ہی بول چکے ہیں, تو ریپیٹ میں دیکھنا بالکل بھی مت بھولیے گا آپ لوگ.
خیر نمبر دونوں بتا دیے گئے ہیں. اچھا ڈاکٹر افشاں, بہت سی ہماری آج کی باتیں ہو گئی. میں کچھ ایزوسپرمیا کے حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہوں گی کہ سم ٹائم ہوتا ہے مرد حضرات تو یہ چیز برداشت کر لیتے ہیں, لیکن عورتیں خاص طور پہ جو ہماری خواتین ہیں وہ بالکل اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتی, ان کا مائنڈ ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ اگر ان میں کوئی نقص ہے تو تب تو چلے گا, لیکن اگر مرد حضرات میں کوئی نقص ہے تو تب تو بالکل بھائی یہ چیز چل ہی نہیں سکتی ہے. سچ کچھ اکثر میرا تو شعبہ ہی یہ ہے کہ ایزوسپرمیا کے پیشنٹ زیادہ آتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے بڑی شفا دی ہے کہ میرے ایزوسپرمیا کے بالکل ہوپ لیس جو پیشنٹس ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں, جن کے بالکل 0 یا نیل سپرمز ہوتے ہیں وہ 5%, 10%, 20% سپرمز ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان کو صاحب اولاد بھی کرتا ہے. تو یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے بات کی کہ خواتین میں اگر کوئی بیماری ہو تو مرد کبھی بھی اس کو کرٹیسائز نہیں کرتا, طنز نہیں کرتا, لیکن عورتیں ذرا چھوٹے دل کی ہوتی ہیں, اس میں میں خود بھی شامل ہوں کہ چھوٹا سا دل ہوتا ہے ہمارا خواتین کا, میری بہنیں ناراض نہ ہو جائیں تو وہ نہیں برداشت کر سکتی کہ مرد میں بیماری ہے اور وہ فوراً تانا وغیرہ دے دیتی ہیں, طنز کرتی ہیں. لیکن بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کوآپریٹیو ہوتی ہیں اور ان کو ٹریٹمنٹ کرواتی ہیں اور ساتھ ہو کر ان کے ساتھ چلتی ہیں. میں نے بہت ساری خواتین دیکھی ہیں 22 سال اپنے ہسبینڈ کے ساتھ گزارتی ہیں, اور یہ وہ پوری لائف, پوری زندگی اپنی وقف کر دیتی ہیں. تو اور یہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا, اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا. بات یہ ہے کہ آپ نیکی کریں اور اس کا اجر اللہ سے مانگے تو وہ آپ کو بہت زیادہ بہتر اجر دیتا ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ نیکی کریں اور سب کو بتائیں کہ بھی میں اس کے ساتھ رہ رہی ہوں اور یہ بیمار ہے اور یہ پرابلم ہے اس کے ساتھ, تو پھر اس نیکی کا یا اس کے ساتھ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر تو آپ سیپریٹ ہو جائیں, وہ زیادہ آپ کے لیے بہتر ہے. ابھی دیکھتے ہیں ہمیں کس نے جوائن کیا. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ میں حسیب بات کر رہی ہوں ہری پور سے. ہری پور سے بات کر رہی ہیں جی, کیا سوال ہے آپ کا؟ پہلے تو آپ سب کو مبارک زندگی پروگرام کے لیے, لائیو اتنا اچھا پروگرام. تھینک یو. ڈاکٹر صاحبہ کو بھی بہت السلام علیکم. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ ڈاکٹر صاحبہ, اللہ پاک آپ کو لمبی زندگی عطا کرے. تھینک یو. میرا ایک تھوڑا سا مسئلہ ہے, میرے 2 بیٹے ہیں نا, ماشاءاللہ, میری شادی کو 21 سال ہو گئے. ماشاءاللہ. جو چھوٹا بیٹا ہے میرا وہ 17 سال کا ہے. 17 سال کا ہے, اوکے. ہاں جی. تو لیکن یہ کہ اس کے بعد تو اللہ پاک نے مجھے اولاد نہیں دی, 2 ہی بچے, اللہ پاک ان کی لمبی زندگی. اچھا, اللہ زندگی. لیکن میرے دونوں بچے ٹھیک ہوئے, سیزیرین سارا کچھ ٹھیک تھا, میرا اپنا جسم بھی ٹھیک تھا, سب سیٹنگ تھی. اب یہ 3-4 سال ہو گئے, ایک تو میرا ویٹ بہت زیادہ گین ہوتا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. ڈاکٹر مجھے بولتے ہیں کہ جی آپ کا الٹرا ساؤنڈ صاف ہے, آپ کے ٹیسٹ صاف ہیں, سب کچھ ہے, ہارمون پرابلم ہے, ٹھیک ہے. اب ہارمون پرابلم کے لیے اچھا ایک تو یہ کہ مجھے پریگنینسی میں تو کوئی میری جلد نہیں خراب ہوئی, نہ مجھے چھائیاں بن. اب آپ جب بال سفید ہو رہے ہیں تو چھائیاں آ رہی ہیں منہ پہ. ایج کیا ہے آپ کی؟ میری ایج 40 ہے. 40 ہے. ہاں جی, ٹھیک ہے. ایج تو اتنی نہیں ہے کہ اس ایج میں آپ کو جھرریاں اور چھائیاں آئیں. نہیں جھرلی نہیں ہے, میرا فور ہیڈ جو ہے نا وہ تو بالکل ہی بلیک ہو رہا ہے, سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا مسئلہ ہے. اچھا, تو یہی میں کہہ رہی ہوں نا کہ آپ ہارمون کے ٹیسٹ کروائے ہیں, وہ بالکل ٹھیک ہیں, پیریڈ ریگولر آتے ہیں. جی 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 بالکل. ابھی ڈاکٹر صاحب نے مجھے ایک جس سے میں دوائی لے رہی ہوں اپنی, انہوں نے ایک تو مجھے ایمیلین دے دیا, ٹھیک ہے, وہ جی آپ سکون کریں اور سو جائیں, ٹھیک ہے, کیونکہ مجھے اس سے بہت زیادہ نیند آتی ہے رات کو. آپ نا مجھے وائس نوٹ اس پہ کریں نا, واٹس ایپ پہ یہ جو نمبر چل رہے ہیں, تو میں آپ کو ایک میڈیسن بتاتی ہوں. کیونکہ دیکھیں میں آن ایئر اگر کوئی میڈیسن بتاؤں گی تو وہ سارے لوگ یوز کرنا شروع کر دیں گے, وہ کچھ چیزیں آپ کی باڈی کے حساب سے ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ کال کرنے کے لیے. اور
یہ نمبرز ڈاکٹر افشاں کے 0333513948 0300513948 یہ ڈاکٹر افشاں کے نمبر ہیں. آپ اپنی جو بھی رپورٹس ہیں ان پر شیئر کر سکتے ہیں. بالکل. اور ایک وائس نوٹ اگر آپ چھوڑ دیں تو وہ زیادہ ایزی ہو جائے گا. میں آپ کو خود رسپانس کر دوں گی, خود رسپانس کر دیں گی یا خود سنتی ہیں آپ کے میسیجز. اور اگر یہ یہاں پر نمبر آپ کو مل رہے ہیں تو بالکل اس سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے جتنے بھی ایشوز ہیں وہ سالو آؤٹ کروائیں. لیکن آپ کا آنا بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ جب فیس ٹو فیس بیٹھ کے آپ اپنے مسائل اپنے ڈاکٹر کو بتاتے ہیں, سب سے پہلے تو آپ کا اعتماد بحال ہوتا ہے اپنے ڈاکٹر پہ. آپ کو ٹرسٹ ہو جاتا ہے کہ واقعی آیا کہ جس ڈاکٹر کے پاس میں آیا ہوں کیا وہ میرا مسئلہ حل کر بھی سکتا ہے یا نہیں. تو ابھی اگر پروگرام کا حصہ آپ بننا چاہتے ہیں, لائیو کال آپ ہمیں کر سکتے ہیں 0514102357. یہ ہے ہمارا نمبر, اس پر آپ ہمیں کانٹیکٹ کیجئے. اور بات ہم کر رہے تھے ایزوسپرمیا کے حوالے سے کہ جب خواتین ہوتی ہیں تو بھائی ان سے تو برداشت نہیں ہوتا, برداشت سے باہر ہیں یہ چیزیں ان کی. ہاں, تو یہ ہے کہ میں نے یہی بتایا کہ اللہ اجر دینے والا. سیکنڈلی یہ کہ یہ جو ایک متھ بنی ہوئی ہے کہ ایزوسپرمیا کا ٹریٹمنٹ نہیں ہے یا نہیں ہو سکتا, تو پلیز, اور ایسے پیشنٹ اکثر آئی وی ایف کروا لیتے ہیں, تو آئی وی ایف کے بعد بھی ان کو رزلٹ نہیں ملتا, تو وہ ضرور میرے سے رابطہ کریں. اس کا ٹریٹمنٹ بھی ممکن ہے, بہت جدید ٹیکنالوجی آئی ہوئی ہے اور بہت جدید میڈیکیشنز ہیں ہومیو میں, اور اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا بھی رکھی ہے. اور اگر آپ کی ایج 50-56 بھی ہے تو وہ ٹریٹیبل ہے یہ ایزوسپرمیا. سب سے بڑی بات یہ ہے, اس کے لیے پہلے کچھ ہارمونز کے ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں کہ جو دیکھے جاتے ہیں. تو اگر آپ کے بلڈ کے اندر سائن آف سمٹمز ہیں کہ آپ کے سپرم بننے کی کیپیسٹی ہے تو اس کو ٹریٹمنٹ کیا جا سکتا ہے. بالکل کیا جا سکتا ہے. اور ابھی دیکھتے ہیں کہ ہمیں کس نے جوائن کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ جی میڈم میں خالد بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی خالد صاحب کیا سوال ہے آپ کا؟ ڈاکٹر صاحب آپ کو سن رہی ہیں. میڈم صاحب کو بہت بہت السلام علیکم. السلام علیکم, کیسے ہیں خالد بھائی؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ. میڈم خیریت سے ہیں؟ جی جی, دعائیں ہیں آپ کی. اچھا میڈم, ریکویسٹ یہ ہے کہ ہم نا 13 اگست کو آپ کے پاس گئے تھے. جی تو وہ میں نے رپورٹس وغیرہ واٹس ایپ کر دی تھی. اچھا, تو ریکویسٹ یہ ہے کہ وہ وائس میسج آپ کی طرف سے مجھے موصول ہو گیا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے. ہاں لیکن اس پہ جو ایکسپینسو ہے نا میڈم وہ بہت زیادہ ہیں, تو ہمارے جیسا سفید پوش آدمی نہیں افورڈ کر سکتا. تو اس حوالے سے آپ سے ریکویسٹ کرنی تھی, کیونکہ 30-40 ہزار روپیہ تنخواہ والا بندہ اتنا نہیں کر سکتا. تو اچھا خالد, 13 اگست کو آپ نے وزٹ کیا تھا میرے پاس؟ جی میڈم. اچھا خالد, پنڈی سے ہی بول رہے ہیں؟ نہیں میڈم, میں لاہور سے. لاہور سے, اچھا. آپ نے ٹیسٹ نہیں کروائے تھے پھر جو میں نے آپ کو ایڈوائز کیے تھے؟ جی میڈم, وہ ٹیسٹ میں نے کروائے تھے اور وہ بھجوا دیے تھے نا تھرو واٹس ایپ آپ کو. اچھا, ٹھیک ہے. تو آگے سے ہم نے جب آپ کو ٹریٹمنٹ بتایا تو آپ نے کہا وہ ایکسپینسیو ہے, ابھی شروع نہیں کیا آپ نے, ہے نا؟ نہیں, ہاں جی, ابھی میں نے شروع نہیں کیا. اچھا خالد, ایسا ہے, آپ میری بات غور سے سنیں. دیکھیں خالد, ایک تو جو اچھا ٹریٹمنٹ ہے, دیکھو آپ میرے پاس آتے ہیں, کوئی بھی پیشنٹ جب آتا ہے یا کوئی بھی بندہ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس یا کسی بھی جگہ جاتا ہے تو وہ ایک ٹرسٹ کے ساتھ جاتا ہے, ٹھیک ہے. اب لوگوں کا جب ٹرسٹ ہمارے پر ہوتا ہے تو ہم یہ پانی کا ایک گلاس ہے نا بچے, تو یہ بھی آپ کو اگر ایز اے دوائی دیں تو آپ ٹرسٹ کر کے آئیں, آپ یہ میرے سے لے لیں گے, ٹھیک ہے. لیکن اب یہ ڈاکٹر کو پتہ ہے کہ آپ کو میڈیسن دے رہا ہے یا پانی دے رہا ہے, ٹھیک ہے. یہ اللہ کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں. تو جو اچھی چیز ہے وہ اس وقت مارکیٹ میں ویسے بھی, پہلی بات تو یہ ناپید ہوئی ہے, ٹھیک ہے, جو ملکی حالات ہیں یا جو بھی ایک سلسلہ چل رہا ہے, ٹھیک ہے. سیکنڈلی یہ کہ دوسری بات یہ ہے کہ جو اچھی چیز ہے وہ ایکسپینسیو ہے, ٹھیک ہے. اگر میں آپ کو اس میں کچھ چیزیں نیگیٹیوٹی مارج کر کے دے دوں اور میں کہوں جی ہاں ٹھیک ہے کم پیسے لے کے, تو وہ میں اپنے پیشن کے ساتھ اپنے ساتھ چیٹنگ کروں گی, ٹھیک ہے. آپ تو پتہ نہیں, شاید وہی بات ہے ٹھیک ہوں یا نہ ہوں, لیکن یہ ہے کہ مجھے خود تسلی نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. ہاں ڈسکاؤنٹ ضرور ہو سکتا ہے یا یہ وہ ضرور میں انشاءاللہ آپ کو فیور دے سکتی ہوں, کچھ اگر میں کر سکتی ہوں
تو میرے جو بھی پیشنٹ سن رہے ہیں آپ ہمیشہ یہ یاد رکھیے گا جو اچھی چیز جو جینون چیز ہوتی ہے وہ تھوڑا ایکسپینسو ہوتی ہے، اور میں جو ہوں میں جو پیکیجز دیتی ہوں یا جو بھی پیکٹ بنا کے دیتی ہوں وہ بالکل پیور اینڈ جینون کنڈیشن میں ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ میری میڈیکیشنز میں وہ میٹھے میٹھے گلوبیولز اور یہ وہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی. تو یہ ہے کہ اور میں پریسکرپشن بھی اپنے پیشنٹ کو ساتھ دیتی ہوں کہ اگر آپ باہر سے پرچیز کرتے ہیں تو تب بھی آپ کی مرضی، لیکن باہر سے سم ٹائم وہ چیزیں آپ کو جیسے ایک میڈیسن کی بوٹل ہے وہی نام ہے وہ 19,000 کی بھی مل رہی ہے اور 1900 کی بھی مل رہی ہے، تو ان دونوں میں آپ ایک فرق نہیں وہ کر سکتے. تو ایک عام بندہ اس میں فرق نہیں کرتا، تو وہ 1900 والی چیز 19,000 کی لے کے یوز کر رہا ہے اور پھر ڈاکٹر کے پاس آ کے کہتا ہے میں ٹھیک نہیں ہوا ہوں. تو یہ تھوڑی سی چیزیں ہیں جو کہ پرابلمس کرتی ہیں. لیکن میرے ٹریٹمنٹ کے بعد جب میرے سے کوئی بھی پیشنٹ ٹریٹمنٹ کرتا ہے یا میرے پاس آتا ہے ٹریٹمنٹ کرنے کے بعد وہ یہ بات نہیں کہتا کہ میں ٹھیک نہیں ہوا. میں 3 مہینے جب ریسٹ دیتی ہوں اپنے پیشنٹ کو اس کے بعد میں گڈ نیوز اٹھا لیتی ہوں، مطلب گڈ نیوز آ جاتی ہے ہمارے پاس. تو یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. اور سالوں اگر آپ نے علاج کروانا ہے وہی اگر علاج آپ کا اور 6 ہفتے کا 6 ہفتے کا بالکل. دیکھیں لوگوں کی آپ تھوڑا سا سائیکی سمجھنے کی کوشش کریں کہ ڈاکٹرز کی کہ وہ ڈاکٹر آپ کو 6 مہینے سال 10 سال چلاتا رہتا ہے تو آپ چلتے رہتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں جی میرے سے تو 1000 روپیہ لے رہا ہے، ٹھیک ہے، تو انڈائریکٹ آپ تو اس کو بہت زیادہ پے کر چکے ہوتے ہیں. سال چل چل کے اگر 1000 دے رہے ہیں اگر وہی آپ نے 2 مہینے میں اگر 5-5 ہزار کر کے بھی آپ دیتے ہیں تو مطلب اگر آپ کا علاج اچھا ہو رہا ہے علاج اب 6 مہینے میں آپ کو رزلٹ آ جائے، 6 ہفتے میں سوری آپ کو رزلٹ آ جائے. اچھا ان کی باتوں سے مجھے لگا انہوں نے آپ کے پاس وزٹ کیا اور ان کو اچھا لگا لیکن تھوڑا ایکسپینس یہ تو بہت لوگوں کے ساتھ پرابلم ہے. میں پھر اسی لیے یہ آفرز نکالتی ہوں، یہ آفرز نکالتی ہیں. یہی والی آفرز ایک مرتبہ پھر بتا دو جنہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ڈاکٹر کے پیشنٹ بھی ہے، یہ آپ جیسے لوگوں کے لیے ہی آفرز ہیں جو کہ محرم الحرام میں یا رمضان المبارک میں یہ ایک پیکیج آتا ہے ڈاکٹر افشاں کا ابھی جینڈر چوائس کے جینڈر چوائس کے حوالے سے 15 محرم الحرام سے 30 محرم الحرام تک یہ پیکیج ہے. 15 to 30% آف ہے ان کا جینڈر چوائس کے جتنے بھی کیسز ہوتے ہیں اس حوالے سے. دیکھتے ہیں ابھی ہمیں کس نے جوائن کیا. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے آپ؟ ٹھیک ٹھاک اللہ کا شکر ہے. میم میں فرسٹ ٹائم آپ لوگوں کا پروگرام دیکھ رہی ہوں. آج ہی مجھے دن کے ٹائم کسی نے بتایا ہے تو بائی چانس میں نے کال ملائی ہے تو مل گئی ہے. تو ڈاکٹر صاحبہ کو بھی بہت بہت سلام کہنا چاہ رہی ہوں. وعلیکم السلام. اور جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ میں ڈاکٹر صاحبہ کے پاس آ سکتی ہوں؟ میم میری ایک بیٹی ہے. جی کیا کہہ رہی ہیں بیٹا؟ میں ڈاکٹر صاحبہ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں ایکسائٹیڈ اتنی زیادہ ہو رہی ہوں. فرسٹ ٹائم میری کال ملی ہے تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی، جو بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ بھی بھول گئی ہوں. کیسی ہیں آپ؟ کہاں سے بول رہی ہیں؟ میم میں اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں. مسز شبیر. کیا نام ہے آپ کا؟ فانوس نام ہے میرا میم. عرفان؟ فانوس. فانی؟ فانوس. فانوس. فانو؟ جی. اچھا بڑا یونیک نیم ہے فانو. اچھا جی جی. اچھا تو میں نے ڈاکٹر صاحبہ سے یہ کہنا تھا کہ میری ایک بیٹی ہے اور اس کے بعد مجھے 2 دفعہ مس کیریجز ہوئے ہیں. کزن میرج ہے آپ کی؟ نہیں آؤٹ آف فیملی ہے. اچھا جی. تو وہ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ میں کنسیو کرنا چاہتی ہوں. میں پٹھان فیملی سے بلونگ کرتی ہوں تو پٹھانوں کے تو ماشاء اللہ سے کافی سارے بچے ہوتے ہیں اور میں ایک بیٹی پہ بیٹھی ہوئی ہوں تو میں کنسیو کرنا چاہتی ہوں. تو کائنڈلی مجھے بتا دیں میڈم. یو آر سو انوسینٹ. انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. آپ میرے پاس وزٹ کر لیں. میرے واٹس ایپ نمبر اور میرے یہ نمبر چل رہے ہیں، آپ دیکھ لیں. ان پہ آپ کال کر کے ٹائم لے لو، ٹھیک ہے. آپ آؤ گے، آپ کے سارے ٹیسٹ کروائیں گے اور ہسبینڈ کے ساتھ آنا. اچھا اکیلی نہیں آ جانا، پھر میں تمہیں چائے نہیں پلاؤں گی. اچھا تو ہسبینڈ کے ساتھ آنا. آپ دونوں کے ٹیسٹ ہوں گے یا جو پریویس ٹیسٹ ہیں وہ ساتھ لے کر آئیے گا. پھر آپ کے ٹیسٹ دیکھنے کے بعد اگر آپ کو کچھ میڈیکیشن کی یا کورس کی ضرورت ہوئی تو انشاءاللہ میں ضرور دوں گی آپ کو.
باقی اللہ خیر کرے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ٹھیک ہے فانو میم، کال کرنے ٹھیک کے لیے, ہے، بہت thank you. یونیک نیم ہے آپ کا. تھینک یو سو مچ کال کرنے کے لیے. اور میرے خیال میں فانو آپ کو بھولنے والی نہیں آپ ہیں. جی بالکل, فانو نام بڑا یونیک ہے. ایگزیکٹلی. اور پوچھا کہ بھئی میں آ سکتی ہوں آپ کے پاس. ڈیفینیٹلی آپ آ سکتے ہیں. اسلام آباد اتنے قریب بیٹھی ہوئی ہیں, اور وہی والی بات کہ پنڈی میں 2 ہی چیزیں مشہور ہیں, ایک تو سیور, دوسرا ڈاکٹر افشاں کا کلینک. تو آپ ڈیفینیٹلی آپ جا سکتی ہیں, وزٹ کر سکتے ہیں وہاں کا. 05141022357 یہ ہے ہمارا نمبر, اس پر آپ ہمیں کانٹیکٹ کیجئے. اور ڈاکٹر افشاں کا نمبر 033351394820 030051394820 یہ ہیں ڈاکٹر افشاں کے نمبرز. ان پر بھی آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ اس پروگرام کا حصہ بن چکے ہیں, یعنی کہ ہمارے آپ نے پروگرام کا حصہ بنا, اس دوران آپ نے ہمیں کال کی, تو اگلے 3-4 دن میں آپ کو ٹائم بھی مل سکتا ہے ملاقات کا. تو اس آفر سے جلدی فائدہ اٹھائیے, کیونکہ ٹائم بہت کم رہ گیا. 7 بجے تک یہ پروگرام جو ہے ختم ہو جائے گا, اسی لیے یہ تھوڑا سا جو ٹائم رہ گیا ہے اس میں آپ ہمیں کانٹیکٹ کیجئے. جی ڈاکٹر, ہم بات کرتے ہیں ایزوسپرمیا کے حوالے سے. آپ کہیں گے بکاشا اس پہ کتنا میرے سے بات کرو گی ڈاکٹر افشاں. جی, ایزوسپرمیا پہ ہم بات کر رہے تھے. ایزوسپرمیا بہت ٹچی ٹاپک ہے, اور اس پہ جتنا بولا جائے کم ہے, کیونکہ لوگوں کو اویئرنیس ملا اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات نکلے, لوگوں کے ذہنوں سے کہ اس کا ٹریٹمنٹ ممکن نہیں ہے. اور یہ بھی بات نکلے کہ لوگ حکمت کی طرف جاتے ہیں. حکمت اٹس نوٹ بیڈ, بالکل ٹھیک ہے, میں کسی کی برائی نہیں کر رہی ادھر, لیکن یہ ہے کہ ہر ایک چیز ہر ایک کو سوٹ نہیں کرتی. ابھی میں بات کرتی ہوں اس پہ آپ سے, لیکن دیکھتے ہیں کہ ابھی ہمیں کس نے جوائن کیا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم میم, میں نجمہ بات کر رہی ہوں. وعلیکم السلام. نجمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں ایبٹ سے بات کر رہی ہوں. ایبٹ آباد سے بات کر رہی ہیں. جی یہ ڈاکٹر صاحبہ یہاں پر موجود ہیں, کیا سوال ہے آپ کا؟ میں نے میم سے بات کرنی ہے. میم السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں نجمہ؟ میم ٹھیک ہوں. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری شادی کو 15 سال ہو گئے ہیں نا. ماشاءاللہ. تو میری ایک بچی ہے. اچھا ماشاءاللہ. تو ابھی میرا میم ایک مس گیریج ہوا ہے اس کے بعد نا. اچھا. تو اس کے بعد دوبارہ میرا حمل نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, بیٹی کی کیا عمر ہے بچے؟ بیٹی میری 6 سال کی ہے. اچھا, تو شادی کو 15 سال ہو گئے, تو 15 سال میں مطلب آپ نے تقریباً 9 سال بعد کنسیو کیا. ہلو وہ ہے نا. ہلو. جی, میں نے کہا اگر آپ کی شادی کو 15 سال ہو گئے ہیں تو آپ نے 9 سال بعد کنسیو کیا, کسی میڈیسن سے کنسیو کیا, کوئی ٹریٹمنٹ کروایا, یا خود ہی اللہ تعالیٰ نے رحمت کر دی, یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں میں. جی میم, میرا علاج سے ہی ہوا ہے کنسیو, میں نے علاج سے ہی کیا ہے. میری لیپروسکوپی ہوئی تھی, اس کے بعد پھر میرا بیٹا میرے پیٹ میں ہوا تھا نا. ٹھیک ہے. تو وہ ابھی پورے عرصے کا ہو کے نا, تو تیسرے دن وہ فوت ہو گیا تھا میرا بیٹا. اچھا, پھر آپ کی بیٹی ہوئی؟ پھر 2 سال کے بعد میری بیٹی ہوئی ہے. اس کے بعد ٹھیک ہو گیا. تو پھر اس کے بعد مس کیریج ہوا ہے؟ اس کے بعد میرا مس گیریج ہوا ہے, اس کو ابھی 5 سال ہو گئے ہیں. 5 سال. اور 5 سال کے بعد آپ نے کوئی کنسیو نہیں کیا؟ 5 سال ہو گئے نہیں کنسیو. تو کوئی ٹیسٹ وغیرہ کروائے ہیں آپ نے؟ جی میم, میری یہ جدھر کدھر بھی گئی ہوں, لیڈی ڈاکٹر کے پاس ہر جگہ پہ گئی ہوں, وہ میری الٹرا ساؤنڈ کہتی ہیں یہ پولیسسٹ اووریز جو ہے نا, یہ ہو گئی ہیں نا. اچھا, سسٹ ہیں آپ کی یوٹرس میں. اچھا, ایج کیا ہے بیٹا آپ کی؟ میری ابھی 39 ہے. 39 ہے. اچھا دیکھیں, جب ہم 35 پلس ہو جاتے ہیں تو ہمارے پاس ویسے ہی ایگ اوویلیشن سست ہونا شروع ہو جاتی ہے نا. ٹھیک ہے, تو آپ بالکل ورڈ نہیں کریں, اللہ خیر کرے گا. آپ نے جو پریویس ٹیسٹ وغیرہ کروائے ہیں وہ بھی مجھے واٹس ایپ کریں, اور آپ ٹائم لے کر آ جائیں, اور دونوں میاں بیوی آئیں. سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ کزن میرج ہوتے ہیں یا کزن میرج نہیں بھی ہوتے, تو آپ کا ہسبینڈ میں یا بیوی میں جو بھی پرابلم ہوتا ہے وہ دونوں کے ٹیسٹ کروانے سے پھر ہم آپ کو بتا دیتے ہیں پرابلم, اور دین آپ کا اگر ٹریٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ اگر وزٹ کر لیں تو بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. اور ہمارے پروگرام زندگی کا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. ہر بدھ کے دن آپ یہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں 6 سے 7 بجے K2 کی سکرینز پر. ٹھیک ہے, ایک ہفتے کے بعد آپ سے دوبارہ انشاءاللہ ملاقات ہوگی. ریپیٹ بھی ہوتا رہتا ہے. ہاں, ریپیٹ بھی ہوتا رہتا ہے, تو ریپیٹ میں تو آپ نے لازمی دیکھنا ہے. اسی کے ساتھ ہی مجھے آکاشا یاسین کو, ڈاکٹر افشاں کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.